اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، اس لیے اس میں بہت پھیلے ہوئے مضامین ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کو پوری تفصیل کے ساتھ اس سورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ شاید ہی کوئی حکم بچ گیا ہو جو اس سورت سے باہر رہا، لیکن موٹے طور پر سورت کے مضامین کی تقسیم آپ کر سکتے ہیں دو حصوں میں۔ لیس البر، جہاں سے دوسرے پارے کا پاؤ ربو شروع ہوتا ہے، وہاں تک ایک مضمون ہے، وہاں سے آگے دوسرا مضمون ہے۔ وہاں تک کیا مضمون ہے؟ ایمان والوں کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، وہاں تک اس کو بیان کیا گیا۔ لیس البر سے لے کر کے سورت کے ختم تک احکام دیے گئے کہ ایمان والوں کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ان کا بیان ہے۔ لیکن جو یہ پہلا حصہ ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہود کا تذکرہ ہوگا۔ مقصود کیا ہے کہ یہ ہیں ان کے پھسلنے کے راستے، یہاں سے وہ پھسلے تھے، تم ان جگہوں پر پھسلنے سے بچنا۔ ان کے اس طرح سوچ بنی تھی، یا ان کے عقیدے تھے، یا ان کے اعمال تھے، ایسے کام کرنے سے تم بچنا۔ چونکہ ہم سے پہلے جن کو اصحاب علم کہا جاتا تھا، کتاب والے کہا جاتا تھا، ان میں پہلا طبقہ یہودیوں کا تھا۔ اس لیے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ، لیکن ان کے پہلو بہ پہلو عیسائیوں کا بھی تذکرہ رہے گا۔ اور جو دوسری صورت شروع ہوگی بالکل اسی ترتیب سے آدھی صورت میں وہاں عیسائیوں کا تذکرہ ہوگا، اور یہ بتایا جائے گا کہ عیسائی ان راستوں سے پھسلے، تم ان راستوں میں پھسلنے سے بچو، اور دیکھ لو گمراہی کن کن راہوں سے آتی ہے، ان راستوں پر چلنے سے بچو۔ تو جو غیر المغضوب علیہم تھا اور ولضالین، اسی ترتیب سے آگے ان کا تذکرہ ہے۔ یعنی پہلے غیر المغضوب یہودی، تو اس صورت میں ان کا تذکرہ، اور ولضالین عیسائی سورہ آل عمران میں ان کا تذکرہ۔ لیکن یہودیوں کے ساتھ ساتھ بیچ میں عیسائیوں کا بھی، اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ بیچ میں یہودیوں کا بھی۔ قرآن پاک کسی قوم کی کتاب نہیں ہے، کسی خاص طبقے کی، سب کی کتاب ہے۔ تو یہودیوں کو بھی جھنجھوڑا جائے گا اس میں کہ ان راہوں سے تم بھٹک گئے ہو، اب توبہ کرو، باز آ جاؤ۔ ترتیب بہت عجیب ہے۔ شروع صورت میں قرآن پاک کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور بتایا جائے گا کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کن کو ملتی ہے ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر بتایا جائے گا کن کن کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ان کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یہاں پر ان کے معنی سمجھ لیں تو بار بار دہرائیں گے نہیں۔ اکابر سے 3 معنی ان کے 5 معنی تقریباً مشہور ہیں، اور ان کو 3 میں بھی سمیٹا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہی ان کی مراد جانتا ہے۔ ہماری مشہور تفسیر جلالین اس نے بھی اسی معنی کو لیا، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ لیکن جب اللہ ہی جانتا ہے تو نازل کس لیے کیا؟ کہا یہ بھی امتحان ہے کہ جن کو بندے سمجھتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اور جن کو نہیں سمجھتے ان کو بھی مانتے ہیں۔ اور قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے میں بھی ثواب ہے، لیکن بے سمجھے آدمی پڑھے تب بھی ثواب ہے۔ جس طرح الف لام میم نہیں سمجھتا مگر تب بھی پڑھنے پر ثواب ضرور ہے۔ دوسرے معنی، اللہ اس کے معنی جانتا ہے، اللہ کے حبیب جانتے ہیں۔ اگر یہ معنی ہے تو یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ لکھتے تھے تو ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ لکھنے والا سمجھے، اور جس کو لکھا گیا ہے مرسل الیہ وہ معنی سمجھے۔ 2 معنی ہوئے۔ تیسرے معنی، اس میں اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں کی طرف اشارہ ہے، اور مخصوص ناموں میں پھر 2 حصہ۔ ایک یہ کہ شاید اللہ کا نام ہے الف لام میم، یہی اس کا نام ہے۔ اسی طرح قاف اس کا نام ہے، یاسین اس کا نام ہے، طٰہٰ اس کا نام ہے، الف لام را اس کا نام ہے۔ یہ بھی تفسیر کی گئی، اور یہ بھی کی گئی کہ نہیں، الف سے اس کے ایک نام کی طرف اشارہ ہے، اور لام سے اس کے ایک نام کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے اس کے ایک نام کی، اس کے مقدس اسم کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا الف سے مراد اللہ، لام سے اشارہ لطیف، میم سے اشارہ مجید یا مالک، کچھ بھی لے لیں۔
یہ دو تفسیریں ہو گئیں ایک ہی کے بیچ میں، اور پانچویں یا چوتھی تفسیر جو بہت زیادہ عرف میں مشہور ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان سے مخصوص معانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مخصوص معانی کی طرف۔ اور بعض نے کہا کہ سورت کا نچوڑ اس کے اندر آ جاتا ہے، پوری سورت کا مخصوص معنی کی طرف اشارہ، یعنی جس طرح آج کل شارٹ کٹ حروف استعمال کرنے کا طریقہ ہے، اسی طرح گویا یہ بڑے جملے کا ایک مختصر لفظ ہے۔ تو کیسے؟ مثلا تو کہا گیا کہ الف سے مراد اللہ، تو مراد کیا ہے؟ ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو لام سے مراد جبرائیل، تو مقصد نزل بہ جبرائیل، اس کو لے کر اترے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ اور میم سے مراد محمد، تو پورا جملہ کیا ہے؟ وَأُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 تفسیریں کی گئیں، اور تفصیل اور بھی ہے، لیکن ہمیں تفصیل اس موقع پر نہیں کرنی ہے، ترجمے پر نظر ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ اور 5 میں سے جو بھی کوئی کرے گا، چونکہ بڑوں سے منقول ہیں تو 5 معتبر ہیں، لیکن چونکہ ایک روایت کی تائید ہوتی ہے ایک تفسیر کی ایک حدیث سے کہ اللہ کی مخصوص صفات کی طرف اشارہ ہے، چونکہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، معجم طبرانی وغیرہ نے نقل کیا، یا ہا میم عین سین قاف انصرنا، کاف ہا یا عین صاد انصرنا، اے کاف ہا یا عین صاد تو ہماری مدد فرما۔ تو ظاہر ہے مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ اللہ کے مخصوص اسماء حسنہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا سلیقہ دیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کہہ کر کے پھر دعا مانگنا یہ بہت زیادہ قبولیت کی امید والی دعا ہوتی ہے، اس لیے اس تفسیر کو تائید حاصل ہے اور یہ زیادہ معتبر لگتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، ذالکہ کے معنی عربی میں وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ تو قرآن نہیں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ ذالکہ عرب اس موقع پر استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی شخصیت، کوئی چیز مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچی ہو تو گویا وہ ہمارے پاس نہیں بلکہ ہم سے دور ہے۔ یہ فارسی کا بھی انداز ہے، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آن حضرت کہتے ہیں، اردو والے اسی کا ترجمہ آپ کرتے ہیں حاضر سے، آن حضرت، وہ حضرت۔ تو ذالکہ کا معنی کوئی بلند چیز، اور اشارہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بلند پایا کتاب ہے۔ تو آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ عرب کے لوگ شک تو کر رہے تھے، کہا وہ عقل کے اندھے ہیں، لیکن حقیقت میں جب انسان غور کرے گا اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ صرف شک کے دروازے کھولتی ہیں اور اشکالات چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اشکال کا حل نہیں بتاتی۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے جو اشکال نہیں پیش کرتا ہے بلکہ حل پیش کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک کی بات کیا ہے؟ جو قرآن پاک نے آج تک کی خبریں دی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، آج تک اس میں کوئی شک نہیں نکال سکا کہ یہ کوئی واقعہ نہیں تھا، قرآن نے ایسے بیان کر دیا۔ آئندہ کے لیے جو باتیں قرآن پاک نے بیان کی اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ جو پیشن گوئیاں کی تھی اس میں کوئی شک نہیں، اور انسانوں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح پوری ہوئیں۔ مکہ میں کہا گیا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ سارے ہاریں گے۔ مکہ میں کہا گیا تھا لاغلبن انا ورسلی حقا علینا نصر المؤمنین، لیکن اس کو پورا ہوتا ہوا لوگوں نے دیکھا، نہ پیشن گوئیوں میں شک، نہ خبروں میں شک، جو آئندہ کے لیے بیان کیا گیا نہ اس میں کوئی شک۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدن زبردست ہدایت ہے۔ یہ زبردست کس کا ترجمہ ہے؟ عربی گرامر جاننے والے سمجھ جائیں گے کہ ہدن مصدر ہے، تو ہونا چاہیے تھا ہادن، یہ زبردست ہدایت دینے والی ہے، مگر کس کو راستہ دکھائے گی، کس کو راستے پر چلائے گی؟ للمتقین، پرہیزگاروں کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چلنا چاہے اس کو چلائے گی، اور جو نہ چلنا چاہے تو قرآن پاک اس کو سناتا رہو، کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ کون ہیں متقی لوگ جو ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ صفات بیان ہو رہی، 6 صفتیں ہیں۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی،
غیب پر یعنی ان حقیقتوں پر جن کو وہ دیکھتے تو نہیں ہیں لیکن اللہ نے بیان کی ہیں اس لیے ان کو مانتے ہیں۔ جنت کو، جہنم کو، محشر کو، کرسی کو، عرش کو نہیں دیکھا لیکن اللہ نے بیان کیا اس لیے مانتے ہیں۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، یعنی کہ آپ پڑھتے ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں۔ قائم کا مطلب اکابر نے بیان کیا ادوہا بحقوقہا، نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنی چاہیے، اس کی پوری سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا اور اس میں سے، ما جو، دیکھیے ماں کے بہت معنی آئیں گے لیکن ایک بہت زیادہ جو بار بار آئے گا وہ معنی جو، مما اور من کے معنی سے، اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے روزی دی، ہم ان کو، ينفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تین صفتیں ہو گئیں۔ چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پر انزل جو نازل کی گئی، الیک آپ کی جانب، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب جو کچھ نازل کیا گیا جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت، یعنی آپ پر قرآن اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ ارشادات فرماتے ہیں بے شک وہ تلاوت نہیں کیے جاتے قرآن پاک کی طرح لیکن وہ بھی چونکہ اللہ کی طرف سے ہی دیے ہوئے احکام ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو ایمان لاتے ہیں ما اس چیز پر انزلہ جو اتاری گئی، من قبل کا آپ سے پہلے تورات اور انجیل اتری ان کو مانتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر ہی وہ یقین کرتے ہیں۔ یہ تاکید والا لفظ ہے، آخرت ہی پر یقین کرتے ہیں، مطلب جو کچھ کرتے ہیں صرف آخرت ہی کے لیے کرتے ہیں، دنیا تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں، اور آخرت پر یقین کرتے ہیں، خاص طور سے جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں اور آخرت کے فیصلے کو مانتے ہیں، اسی لیے وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ وہاں کیا بنے گا۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کو قرآن سے ہدایت نصیب ہوگی۔ اب ان کے 6 صفات بیان کر کے اعلان ہوا، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہ ہیں وہ لوگ، علی ھدی من ربہم جو ہدایت پر ہیں، ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان کو جو راستہ دکھایا گیا یہ اس راستے پر ہیں، اور رب نے ان کی گواہی دے دی کہ یہ صحیح راستے والے لوگ ہیں جن کو یہ 6 صفات نصیب ہیں، اور جن کو یہ نہیں نصیب ہیں اس کا مطلب وہ راستے پر نہیں ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف نہ سمجھتے رہیں مرتے دم تک کہ ہم بھی ٹھیک راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اردو والے ترجمہ کر لیتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن فلاح کامیابی اور فلاح ایک نہیں ہے۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، تو اصلی فلاح پانے والے جو دنیا میں بھی کامیاب اور مر کر کے بھی کامیاب وہ یہی طبقہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔